السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول میں ڈوب کر بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انشاءاللہ العظیم آپ حضرات کے سامنے رزق حلال کے متعلق رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فضائل ارشاد فرمائے، اور لقمہ حرام کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سخت وعید ارشاد فرمائی، اور لقمہ حرام کیا کیا تباہی لاتا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو دوسری مخلوقات پر افضلیت اور شان عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، اولاد آدم کو ہم نے عزت سے سرفراز فرمایا۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کو کیسی کیسی عزتوں سے سرفراز فرمایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی عزتیں عطا فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر چلنے کے لیے بھی سواریاں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وہی انسان کو پانی پر چلنے کے لیے بھی سواریاں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہوا میں اڑنے کے لیے بھی سواریاں عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حلال، طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، لقد کرمنا بنی آدم کے تحت انسان کے عظیم ہونے کے مفسرین نے بے شمار وجوہات بیان فرمائے ہیں۔
کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان تمام مخلوقات میں افضل اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ انسان تمام مخلوقات میں افضل اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی شکل اچھی صورت عطا فرمائی۔ مگر عاشقوں کے نزدیک، عشاق مفسرین کے نزدیک تو انسان تمام مخلوقات میں افضل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی شکل انسانی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس فرشگیتی پر مبعوث فرمایا، اور لقد کرمنا بنی آدم کا تاج بھی اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے سر پر رکھا۔ اب آپ غور فرمائے کہ اسی وجود انسانی میں ایک چیز ایسی بھی ہے جس کے متعلق رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا بھی ہے کہ اگر وہ خراب ہو گیا تو اس کی وجہ سے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ سنور گیا تو اس کی وجہ سے پورا جسم بھی سنور جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا وہی القلب، تحقیق جان لو کہ وہ دل ہے۔ دل جسم انسانی کا بادشاہ ہے۔ جس طریقے سے ایک مملکت کا بادشاہ، ایک ملک کا بادشاہ اگر بگڑ جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری رعایا، اس کی پوری پرجا بگڑ جاتی ہے، اور اگر بادشاہ سنور جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری رعایا سنور جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دل جو ہے وہ جسم انسانی کا بادشاہ ہے، اگر یہ سنور گیا تو پورا جسم سنور جائے گا، اور اگر یہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑتا نظر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ انسان سنور گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کو سنوارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا گیا کہ دل کو سنوارنے کے لیے اسے جسمانی غذا بھی دی جائے، اور جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ اسے روحانی غذا بھی دی جائے۔ جسمانی غذا جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہے، اور روحانی غذا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ مگر فرمایا گیا کہ روحانی غذا اسے عقائد کی اصلاح کے ساتھ دی جائے۔ روحانی غذا ہمارے دل کو روحانی غذا عقائد کی اصلاح کے ساتھ دی جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر دی جائے، یہ اس کی روحانی غذا ہے۔ اور جسمانی غذا حلال طیب اور پاکیزہ رزق اسے دیا جائے تاکہ ہمارا دل خدا کے نور سے منور ہو جائے۔ ارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال کا کھانا تیرے دل کو زندہ کر دے گا، اور حرام کا کھانا تیرے دل کو مردہ کر دے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ حرام کھانے والا بازار میں چلتا پھرتا بھی مردہ نظر آتا ہے، اور حلال طیب اور پاکیزہ رزق کھانے والا بازار میں چلتا پھرتا بھی زندہ، مرنے کے بعد اپنے مزار میں بھی زندہ نظر آتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائے شاعر کہتا ہے کہ کون کہتا ہے مومن مر گیا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ہمیں حلال طیب اور پاکیزہ رزق کھانے کی تاکید ارشاد فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور خدا کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔
ایک جگہ مولا فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو کھاؤ ہماری دی ہوئی وہ چیزیں جو زمین پر ہے اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیو، ان آیات بینات پر آپ غور فرمائیں کہ مولا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، ستھری چیز فرمایا گیا، پاک صاف چیز۔ اب آپ غور فرمائیں کہ آج کے اس ماڈرن زمانے میں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اگر کسی شخص کے سامنے پلیٹ بھر کر کھانا رکھ دیا جائے تو انسان اوپر کی سطح کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتا ہے کہ کھانا صاف ستھرا ہے، کھانا صاف ستھرا ہے، اور بھلے ہی پھر وہ حرام طریقے سے کمایا گیا ہو، انسان اسے صاف ستھرا سمجھ کر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ مگر یاد رکھے ہمارا مذہب اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ ہمارا مذہب اسلام تو آج کے دنیا کا انسان اوپر کی سطح کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتا ہے کہ کھانا صاف ستھرا ہے، مگر ہمارا مذہب اسلام ہرگز بھی اپنے ماننے والے کو ایسا کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ ظاہر بھی دیکھتا ہے باطن بھی دیکھتا ہے، وہ ظاہر بھی دیکھتا ہے باطن بھی دیکھتا ہے۔ آج کی دنیا کا انسان اوپر کی سطح کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتا ہے، مگر اسلام ظاہر بھی دیکھتا ہے باطن بھی دیکھتا ہے۔ بھلے ہی اوپر کی سطح صاف ستھری ہو مگر وہ کھانا حرام ذرائع سے کمایا گیا ہے تو ہرگز اسلام جو ہے اپنے ماننے والوں کو ایسا کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یاد رکھو شیطان جو ہے انسان کے سامنے گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، شیطان جو ہے انسان کے سامنے گناہ کو سوار کر پیش کرتا ہے، انسان کے سامنے شیطان گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیو، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا انہ شیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیو، اب یہاں پر رک کر میں ان نادانوں سے بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی حرام کا فتویٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نیاز پر، جس کھانے پر فاتحہ پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، وہ کھانا معاذ اللہ حرام ہو جاتا ہے۔ 11ویں شریف کی نیاز حرام، 12ویں شریف کی نیاز حرام، امام جعفر صادق کے کنڈے حرام، ایسے حرام کے فتوے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں ان نادانوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ان نادانوں نے قرآن مقدس پڑھا ہے تو قرآن مقدس میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم قربانی کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، آج آپ اور ہم قربانی کرتے ہیں نا، قربانی کرتے ہیں نا، کس کے لیے کرتے ہیں؟ بولو زور سے، کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا۔ تو جب تم قربانی اللہ کے لیے کرتے ہو تو قربانی کی شام کو اسی قربانی کے گوشت کا کباب تو ہم کھاتے ہیں، اسی قربانی کے گوشت کا مرغ مسلم بنا کر ہم کھاتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے قربانی کی تو گوشت بھی اللہ کے نام پر چھوڑ دینا چاہیے، مگر نہیں، قربانی کی اللہ کے نام پر اور گوشت ہم استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا تو کیا پہنچتا ہے؟ خدا کہتا ہے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ خدا تک پہنچتا ہے۔ تو بس بلا تفصیل اسی طریقے سے ہم جب رسول اعظم کی فاتحہ دلاتے ہیں، ہم جب 11ویں شریف میں غوث اعظم کی فاتحہ دلاتے ہیں، 6ٹھی شریف میں غریب نواز کی فاتحہ دلاتے ہیں، سرکار سید احمد کبیر کی فاتحہ دلاتے ہیں، تو وہ کھانا تو ان تک نہیں پہنچتا، ہمارے دلوں کی محبتیں ان تک پہنچتی ہیں اور اس کا ثواب ان تک پہنچتا ہے، دلوں کی محبتیں ان تک پہنچتی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق تو کھانا بھی ان تک پہنچتا ہے، کھانا بھی ان تک پہنچتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، ایک واقعہ بھی ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، کھانا بھی ان تک پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے ایک واقعہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سال 12ویں شریف میں لوگوں کو لنگر عام کھلایا کرتا تھا،
12ویں شریف میں لنگر عام کھلایا کرتا تھا، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کچھ پریشانی کی وجہ سے مال میرے پاس نہیں تھا تو میں لنگر نہیں کھلا پایا، مگر کچھ بھنے ہوئے چنے ہی لے کر سرکار کی فاتحہ دلا دی۔ بھنے ہوئے چنے لے کر 12ویں شریف کی شب میں سرکار کی فاتحہ دلائی، اور فاتحہ دلانے کے بعد جب قنوت کی طاری ہوئی تھوڑا سا سویا، خواب میں رسول اعظم تشریف لائے، سب اصحاب کے ساتھ مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ سرکار بیٹھے ہیں، اور سرکار کے قریب بھنے ہوئے چنے رکھے ہیں، اور سرکار چنے تناول فرماتے جا رہے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں عبد الرحیم تمہارے چنے ہم تک پہنچ چکے ہیں، تمہارے چنے ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک سنیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم فاتحہ دلاؤ اور میری بارگاہ میں کوئی کھانا کے نذرانہ پیش کرو، مصطفیٰ فرماتے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے کہ جب تم فاتحہ دلاؤ اور کوئی کھانے کا نذرانہ، کسی کھانے کا ثواب میری بارگاہ میں پیش کرو، تو سرکار فرماتے کہ میرے ساتھ ساتھ میری بیوی عائشہ کا نام بھی لے لیا کرو، اس لیے کہ تمہارا وہ بھیجا ہوا کھانا میں اور میری بیوی عائشہ ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، میں اور میری بیوی عائشہ ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نادانوں کو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا، فرمایا خدا نے واشکروا، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور خدا کا شکر ادا کرو۔ اب خدا کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا شکر ادا کرو، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرو، نمازوں کی پابندی کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ اور نماز، اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 100 روپے کا کپڑا خریدے، 100 روپے کا کپڑا خریدے اور اس میں 90 روپے حلال کے ہو، صرف 10 روپے اگر حرام کی کمائی کے ہو، اور وہ کپڑا پہن کر اگر نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نماز کو اس کے منہ پر مار دے گا، وہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام کی کمائی کمائے اور اسی میں سے صدقہ و خیرات کرے، خدا کی راہ میں خرچ کرے، اس کا وہ صدقہ و خیرات بھی قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کا صدقہ و خیرات بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ حرام کی کمائی کماتا ہے اور حرام کماتے کماتے مر جائے اور وہی حرام کا مال اپنی اولاد کے لیے ورثے میں چھوڑ جائے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس باپ کے لیے وہ حرام کا مال آگ کا توق بن کر کے آتا ہے، آگ کا پٹا بن کر کے آتا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے کہ حرام کے طریقے سے کمایا ہوا مال، اس سے نماز پڑھو، کپڑا خرید کر نماز پڑھو، وہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال، اس سے صدقہ و خیرات کرو، وہ صدقہ و خیرات خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ طیب، سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو مولا پسند فرماتا ہے، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بلکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حرام کمائی کمائے، حرام کی کمائی کمائے اور اسی میں سے صدقہ و خیرات بھی کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ شخص ایسا ہے گویا کہ ناپاک کپڑے کو پیشاب ہی سے دھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناپاک کپڑا ہو تو وہ کب پاک ہوگا؟ پانی سے دھویا جائے تو نا، پاک پانی سے دھویا جائے تو ناپاک کپڑا پاک ہوگا۔ مگر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام کی کمائی کمائے اور اسی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ ایسا ہے کہ ناپاک کپڑے کو پیشاب ہی سے دھونے کی کوشش کر رہا ہے۔
جو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت کے مطابق 40 دن کی دعا بھی اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں فرماتا۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، مولا یہ عطا کر دے، مولا یہ عطا کر دے، پروردگار وہ عطا کر دے، اور زار و قطار رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اب اسے عطا کر بھی دے، اسے عطا کر بھی دے، یہ کتنا رو رہا ہے، کتنا گر گرا رہا ہے، مجھ کو اس پر رحم آ گیا، پروردگار تو بھی اس پر رحم کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اس کے لیے دعا نہ کرو، موسیٰ اس کے لیے دعا نہ کرو، اگر یہ سر پٹک پٹک کر مر بھی جائے پھر بھی میں اسے عطا نہ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا آخر اتنا غصہ ہونے کی وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اس نے جو کپڑا پہنا ہے وہ کپڑا حرام کی کمائی کا ہے، اور اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ بھی لقمہ حرام ہے۔ جب تک یہ لقمہ حرام اور یہ حرام لباس اس کے جسم پر رہے گا، یہ سر پٹک پٹک کر مر بھی جائے میں اس کو ہرگز عطا نہ کروں گا، میں اس کو ہرگز عطا نہ کروں گا۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جسم انسانی حرام سے پروان چڑھتا ہے، جو جسم انسانی حرام سے پروان چڑھتا ہے وہ جسم کبھی بھی جنت میں جا نہیں سکتا، وہ جسم ہرگز جنت میں جا نہیں سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، آج ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے محلوں میں آج مسلمانوں کا ذہن ایسا بن چکا ہے کہ بس کہیں سے بھی مال آنا چاہیے، چاہے وہ حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے، حلال و حرام کی مسلمان تمیز نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان سوچتا ہے کہ اگر جلدی سے امیر بن جانا ہے، جلدی سے گاڑی اور بنگلے والا بن جانا ہے، تو مسلمان سوچتا ہے شراب میں اپنے پیسے لگا دو، جلدی سے آپ مالدار بن جاؤ گے۔ مسلمان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، جوا ہو، سٹا بازی ہو، اسی طریقے سے شیئر بازار ہو، اسی طریقے سے بٹ کوئن ہو، یہ سارے معاملات میں انسان گر جاتا ہے اور حرام ذرائع میں خود بھی حرام کا مال کھاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی حرام کا مال کھلاتا ہے اور خود بھی جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اپنی اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بناتا نظر آتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ خود غور کریں نا کہ حرام کی کمائی سے کمایا ہوا کپڑا پہنو، پھر نماز پڑھو، وہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال، اس مال میں سے خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو، وہ صدقہ و خیرات خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ نماز جب خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی، عبادت جب خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی، تو بتاؤ حرام کا لقمہ پیٹ میں رہے تو ہمیں عبادت میں کیف و سرور کیسے آ سکتا ہے؟ پھر ہمیں عبادت میں مزہ کیسے آ سکتا ہے؟ پھر ہمیں عبادت میں لطف کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں پر مجھے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہے؟ یہ وہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کے متعلق فرمایا گیا، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادہم کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو ایک ولی کامل کو حاصل ہونے چاہیے، وہ تمام علوم آپ کو حاصل تھے، وہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک مرتبہ آپ بیت المقدس پہنچے اور بیت المقدس میں عبادت کر رہے تھے کہ اچانک آپ نے کیا دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بیت المقدس کا خادم اندر داخل ہوا اور لوگوں میں اعلان کر رہا ہے کہ چلو بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے کا وقت ہو چکا ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں پر جاؤ، سب لوگ مسجد سے باہر نکلو۔ امام حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ میں چونکہ کافی دنوں کے بعد بیت المقدس آیا تھا اور میں نے سوچا کہ اب ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چٹائیاں جہاں پر بہت زیادہ پڑی تھی ان چٹائیوں کے پیچھے میں چھپ گیا، ان چٹائیوں کے پیچھے میں چھپ گیا۔ خادم نے سب کو باہر نکال دیا، مجھ پر نظر نہ پڑی۔ خادم نے بیت المقدس کا دروازہ بند کر دیا۔ اب میں تنہا تھا،
بیت المقدس میں تنہا تھا، اسی چٹائی کے پیچھے بیٹھ کر میں اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں جب رات کا پچھلا پہر گزرا، جب آدھی رات گزری، اچانک بیت المقدس کا دروازہ کھلتا ہے، اچانک بیت المقدس کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ اپنے 40 مریدین کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ وہ تمام کے تمام ٹاٹ کے لباس میں تھے، ٹاٹ کا لباس زبدن کیا تھا۔ وہ تمام کے تمام اپنے مرشد کامل کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو بزرگ تھے وہ محراب کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور 40 افراد، 40 ان کے مریدین ان کے سامنے زانو ادب تہ کر کے بیٹھ گئے۔ اب وہ جو اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، وہ ان 40 افراد کو، اپنے مریدین کو درس دینے لگے، اللہ و رسول کی باتیں بتانے لگے۔ اسی اسنا میں، اسی دوران ان 40 میں سے کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ ابراہیم ابن ادہم یہ سارا منظر چٹائی کے پیچھے چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں۔ ان 40 میں سے ایک شخص اپنے مرشد کامل سے کہتا ہے کہ حضور، آج مسجد کے اندر ہمارے ساتھ ساتھ ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں، جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہاں تم نے سچ کہا، آج ہمارے ساتھ اس مسجد میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں، اس کا نام ابراہیم ابن ادہم ہے، اس کا نام ابراہیم ابن ادہم ہے، اور آج کل اس کو عبادت میں کیف و سرور حاصل نہیں ہے، آج کل اس کو عبادت میں لطف حاصل نہیں ہے، آج کل اس کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا۔ ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں کہ ساری باتیں میں چٹائی کے پیچھے بیٹھ کر دور سے سن رہا تھا، جیسے ہی میرے تعلق سے باتیں بتائی گئی، میرا نام بھی جان لیا اور میرے دلوں کے حالات بھی جان لیے، میں فوراً دوڑتا ہوا اس بزرگ کے پاس پہنچا اور زانو ادب تہ کر 2 زانو ان کے پاس بیٹھ گیا، اور میں نے کہنے لگا کہ حضور، آپ نے میرا نام بھی سچ بتایا اور میرے دل کی کیفیت بھی آپ نے سچ ہی بتائی، اب حضور آپ ہی بتا دیجئے آخر میرے دل کی یہ کیفیت ہو کیوں گئی، آخر مجھے عبادت میں مزہ آ کیوں نہیں رہا، لطف کیوں نہیں آ رہا۔ اب سنو اس بزرگ کا جواب، اس بزرگ کا جواب سنو۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابراہیم، ایک مرتبہ تم بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے، ابھی کی بات ہے، تم بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے، تم نے دیکھا کہ تازہ کھجوریں بک رہی ہیں، تم سٹال پر، لاری کے پاس یا دکان کے پاس کھڑے ہو گئے، تازہ کھجوریں خریدنے لگے۔ تازہ کھجوریں جب تم نے خرید لی تو تم نے اپنے توشادان میں، توشادان بمانے آج کے زمانے میں ہم بیگ کہے، تھیلی کہے، تم نے اپنے توشادان میں وہ ساری کھجوریں ڈال دی، وہ ساری کھجوریں ڈال دی۔ اچانک 2 کھجور زمین پر گر گئی، تم نے سوچا کہ یہ 2 کھجور میری گری ہے، تم نے اٹھا کر اپنے توشادان میں وہ 2 کھجوریں ڈال دی اور وہ 2 کھجوریں گھر جا کر تم نے کھا لی۔ اے ابراہیم، در حقیقت وہ تمہاری نہیں، وہ 2 کھجوریں وہ دکاندار کی تھی جو بھول کر تم نے لے لی، اس دکاندار کی اجازت کے بغیر وہ 2 کھجوریں تمہارے پیٹ میں چلی گئی، اللہ نے تمہاری عبادتوں سے لطف کو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادتوں سے کیف و سرور کو ہٹا لیا۔ اب تمہیں عبادت میں مزہ اس لیے نہیں آ رہا کہ دوسرے کی 2 کھجوریں تم نے اپنے پیٹ میں ڈال دی۔ میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، غور فرمایا، ابراہیم ابن ادہم جیسا ولی کامل اگر ان کے پیٹ میں کسی کی 2 کھجوریں چلی جائے، اللہ ان سے عبادت سے لطف ہٹا لے، تو آپ اور ہم تو چیز ہی کیا ہے، ہماری تو بات ہی کیا ہو سکتی ہے۔ غور فرمایا، انہوں نے صرف 2 کھجوریں کھا لی تھی کسی اور کی، اللہ تعالیٰ نے عبادت سے مزہ ہٹا لیا، نمازوں سے مزہ ہٹا لیا، اور آج آپ اور ہم 3 ٹائم 4 ٹائم ٹھوستے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، مگر یہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ مال حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آج آپ اور ہم خود نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں صاف طور پر اعلان کر رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز، آپ غور فرمائے کہ قرآن کہہ رہا ہے بے شک نماز،
قرآن کہہ رہا ہے بے شک. قرآن کی تو ہر بات بے شک ہے نا, قرآن کی ہر بات بے شک ہے, کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. قرآن کے ہر پیش و زبر اور زیر پر ہمارا ایمان ہے, اس کی ہر بات بے شک ہے. وہ بے شک کتاب بھی کہہ رہا ہے بے شک نماز, وہ بے شک کتاب بھی کہہ رہی ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک لیتی ہے. تو قرآن کی تو ہر بات سچی, قرآن کی ہر بات سچی. تو قرآن کا اعلان ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک لیتی ہے. تو ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے کیوں نہیں روکتی؟ تو ہم خود اپنے آپ پر غور کریں, ہم خود اپنے آپ پر غور کریں, ہم خود اپنا احتساب کریں, ہم خود اپنا جائزہ لیں, ہم خود اپنا حساب لیں کہ ہمارے پیٹ میں جانے والا لقمہ کہیں حرام کا تو نہیں ہے. کہ ہماری نماز, اور جانتے ہو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اسے خدا سے قریب نہیں کرتی, پھر وہی نماز اس کو خدا سے دور کر دیا کرتی ہے. جس کی نماز خدا سے قریب نہیں کر سکتی, اس کی نماز پھر اسے خدا سے دور کر دیا کرتی ہے. آج آپ کی اور ہماری نمازیں ہمیں کہاں خدا سے قریب کر رہی ہے؟ اگر خدا سے قریب کرتی ہماری نماز تو ہم باہر جا کر, آپ خود غور کریں نا, یہیں پر آ کر نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد فوراً پھر وہی جھوٹ کا کاروبار عام کر دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو برکت کیسی ہوگی, جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا مال کیسے بکے گا. یاد رکھو یہ شیطان کا حملہ ہے, یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے کہ جھوٹ بول کر کاروبار ہو سکتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سچے تاجر, ایماندار تاجر, ایماندار تجارت کرنے والے قیامت کے دن نبیین اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہ رسول اعظم کا فرمان ہے. اور یاد رکھو کہ ساری دنیا تو جھوٹی ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ بول کر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. یہاں نماز پڑھی, باہر جا کر جھوٹ بول کر کاروبار کر رہے ہیں. یہاں نماز پڑھی, باہر نکل کر مومن کا دل دکھا رہے ہیں. یہاں نماز پڑھی, باہر نکل کر ماں باپ کے دل دکھاتے نظر آتے ہیں. یہاں نماز پڑھی, بھائی بھائی کا حق مارتا نظر آتا ہے, بھائی بہن کا حق مارتا نظر آتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ آج ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے کیوں نہیں روک پاتی؟ وجہ صرف یہی ہے, ہم اپنا احتساب کریں, ہم اپنا جائزہ لیں کہ پیٹ میں جانے والا لقمہ کہیں حرام کا تو نہیں ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہدائیوں, یہاں پر مجھے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک شخص, ایک نوجوان لڑکا جو مسجد کا مؤذن تھا, غور سے سننا یہ واقعہ. ایک نوجوان لڑکا جو مسجد کا مؤذن تھا, اس لڑکے کا نام تھا مبارک. اس لڑکے کا نام تھا مبارک. مسجد ہی میں رہتا, مسجد کی صاف صفائی کرتا, اذان کے وقت اذان دیتا, نماز کے وقت نماز پڑھتا. وہ مسجد کا مؤذن تھا. اب اس مسجد کے جو امام تھے, وہ امام ہونے کے ساتھ ساتھ اس بادشاہ کے جو زمانہ, جس بادشاہ کا زمانہ تھا, اس بادشاہ کے وہ گورنر بھی تھے, یعنی چیف جسٹس تھے, وہ جج تھے. وہ امام ہونے کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس بھی تھے, جج تھے وہ. اب جو امام صاحب تھے, ان کی ایک نوجوان لڑکی بھی تھی. انہوں نے سوچا کہ اب لڑکی جوان ہو چکی ہے, اس کا رشتہ کیا جائے, اس کا نکاح کر دیا جائے. اب نکاح کے لیے لڑکا بھی درکار تھا, کہاں لڑکا ڈھونڈا جائے؟ تو انہوں نے ادھر ادھر لڑکا ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی. انہوں نے سوچا کہ مبارک سے بہتر رشتہ کون سا ہو سکتا ہے. خود چیف جسٹس تھے, عالیشان محل میں رہتے تھے, مبارک کے پاس خود کا مکان بھی نہیں تھا, مگر وہ اللہ والے تھے, وہ اللہ والے تھے. رشتے جب ڈھونڈتے تھے تو گاڑی اور بنگلہ نہیں ڈھونڈتے تھے کہ گاڑی اور بنگلہ ہے یا نہیں لڑکے کے پاس. حالانکہ دیکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ ڈھونڈنے جاؤ تو جھوپڑ پٹی میں دیکھو کہ لڑکا جھوپڑے میں رہتا ہے, نہیں, اچھے رشتے دیکھو. مگر آج ہمارے معاشرے میں اونچی اونچی بلڈنگیں دیکھی جاتی ہے,
آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ دکان کون سے علاقے میں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے، گاڑی اور بنگلہ دیکھا جاتا ہے، حلال کیا ہے یا حرام کا ہے وہ کون دیکھتا ہے؟ لڑکا جس طریقے سے کما رہا ہے وہ کمائی حرام کی ہے یا حلال کی وہ کوئی چیک نہیں کرتا۔ مبارک سے بہتر رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ مبارک کے پاس پہنچے، مبارک نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضور مجھے کون بیٹی دے گا، مجھ جیسے غریب کو کون بیٹی دے گا؟ امام صاحب نے کہا کہ اگر تم حوصلہ کرو تو تمہارا بھی اچھا رشتہ ہو سکتا ہے۔ کہا مگر حضور میرا تو خود کا مکان بھی نہیں ہے، مجھے کون لڑکی دے گا؟ امام صاحب نے ساری ہمت یکجٹ کی اور کہا میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا، میں تمہیں اپنی بیٹی دوں گا۔ مبارک کہتا ہے کہ حضور مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کیسا لگے گا، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کیسا لگے گا؟ کہا وہ میں کچھ نہیں جانتا، جاؤ تم ایک بھاڑے کا مکان ڈھونڈو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح میں خود پڑھاؤں گا اور تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خیر بھاڑے کا مکان ڈھونڈا گیا، امام صاحب نے خود اسی مسجد کے چیف جسٹس گورنر بھی تھے اور اسی مسجد کے امام بھی تھے، انہوں نے خود اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا، مبارک کو مسجد میں رہ کر نکاح پڑھایا۔ وہ اللہ والے تھے، ایسے نکاح پڑھایا کرتے تھے، ایسے نکاح ہوا کرتے تھے، اور یاد رکھو پھر ایسے نکاح میں خدا برکتیں بھی عطا کرتا تھا۔ جو نکاح خدا کے گھروں میں ہوا کرتے ہیں اور سادہ ہوا کرتے ہیں، ایسے نکاح میں خدا برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور جو نکاح بینڈ باجا کے ساتھ ہوتا ہے، جو نکاح عیاشیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو نکاح شراب کی محفلوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو نکاح ڈی جے پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور آرکیسٹرا کے ساتھ ہوتا ہے، ان نکاح کے حالات 1 سال 2 سال کے بعد آپ خود دیکھتے ہوں گے کیا حالات ہو جاتے ہیں۔ سنت رسول کو ہم حرام طریقے سے شروع کرتے ہیں، اسی لیے پھر ہماری خود کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، ہماری خود کی زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائے خیر امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا، بیٹی کو ودا کر دیا۔ اب جب مبارک فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں آیا، فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں آیا، وہ اللہ والے تھے امام صاحب بھی، چہرہ دیکھ کر بھاگ گئے۔ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فوراً اپنی بیٹی کے پاس پہنچے، سارا ماجرا پوچھا، سمجھ تو گئے تھے، مبارک کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے تھے۔ پوچھا بیٹی سے تو بیٹی نے بتایا کہ ابا حضور میرے شوہر نے رات بھر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی ہے، میرے قریب نہیں آئے، مجھ سے قربت نہیں کی۔ اب امام صاحب مارے غصے کی مبارک کے پاس پہنچے، کہنے لگے مبارک تم نے اپنی بیوی کا حق مارا، غور سے سننا، مبارک تم نے اپنی بیوی کا حق مارا، پوری رات تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، کیا تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت پر عمل کیا ہے؟ وظیفہ زوجیت بھی ادا کرنا چاہیے کہ یہ بھی سنت ہے۔ پوری رات تم مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، آخر کیوں؟ اب مبارک کا جواب سنو، غور سے سنو سب، مبارک کا جواب سنو۔ مبارک کہتا ہے کہ حضور آپ جو ہے وہ گورنر ہے اور چیف جسٹس ہے، آپ کبھی کبھی فیصلہ کرنے میں نرمائی بھی کرتے ہوں گے، کبھی کبھی کسی کے معاملے میں دباؤ میں بھی آتے ہوں گے، یا یہ مجھے نہیں معلوم کہ کبھی ٹیبل کے نیچے سے کچھ مل جاتا ہوگا تو فیصلہ نہ کا ہوتا ہوگا تو آپ وہاں پر ہاں کا فیصلہ کر دیتے ہوں گے۔ ایک شخص کو جب فیصلہ کرنے میں جب وہ رو رہا ہوگا، گریہ وزاری کر رہا ہوگا، مگر پھر بھی میں آپ پر الزام نہیں لگاتا، مگر چونکہ آپ چیف جسٹس ہے، جج ہے، میں یقینی طور پر نہیں کہتا، مگر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جج کا مال جو ہوتا ہے وہ حرام ذرائع سے آتا ہے، حرام ذرائع سے آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ گورنر کے آپ ملازم بھی ہیں تو سارا کے سارا ٹیکس جو آتا ہے وہ آپ کے پاس جمع ہوتا ہے اور اسی میں سے آپ کی سیلری ہوتی ہے، تو یہ بادشاہ کے پاس جو سارا ٹیکس جمع ہوتا ہے، اب وہ سارا ٹیکس حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اب آپ کے پاس جو مال آتا ہے، آپ کے پاس جو پگار آتا ہے، سیلری آتی ہے، وہ حرام طریقے سے آتی ہوگی یا حلال طریقے سے آتی ہوگی، یہ بھی میں نہیں جانتا۔ مشکوک ہو یہ معاملے میں، میرے کو شبہ ہے یہ معاملے میں، اسی لیے آپ نے آج تک اپنی بیٹی کو اپنا لقمہ کھلایا ہے،
آج تک آپ نے اپنی بیٹی کو اپنا لقمہ کھلایا ہے، اب آپ کی بیٹی جو ہے وہ میرے ہونے والے بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ میرے ہونے والے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لقمے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے، تو آپ کے لقمے کا اثر 40 دن تک رہے گا، اور میں اپنا حلال طیب اور پاکیزہ رزق، محنت والی کمائی اپنی بیوی کو کھلاؤں گا۔ 40 دن تک آپ کی بیٹی سے قربت نہ کروں گا، 40 دن تک آپ کی بیٹی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، 40 دن گزریں گے، آپ کے نوالے کا اثر ختم ہوگا، میرے نوالے کا اثر شروع ہوگا، اس کے بعد آپ کی بیوی کے ساتھ میں قربت، آپ کی بیٹی کے ساتھ قربت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب خوش ہوئے، پیشانی چومی، دعائیں دی، چلے گئے۔ 40 دن گزرے، 41ویں دن کے بعد مبارک نے اپنی بیوی کے ساتھ قربت کی، اور خدا کا کرنا ایسا کہ اسی رات اس عورت کے پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے، اور 9 مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے، جس کا نام مبارک نے عبداللہ رکھا، اور یہ وہی عبداللہ ابن مبارک ہوئے جو امام اعظم کے شاگرد بنے، اور امام اعظم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر خدا مجھ سے پوچھے گا اے نعمان میرے لیے کیا لایا ہے، تو عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اسی میں میری نجات ہو جائے گی۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ ہے حلال، یہ ہے حلال کے لقمے کا اثر، یہ حلال کے لقمے کا اثر ہے۔ ہمارے اسلاف تو مشکوک مشتبہ چیزوں کو بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، مشکوک چیزوں کو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جیل میں رکھا گیا تو منصور حلاج کی بہن آپ کے لیے کھانا لایا کرتی تھی، منصور حلاج کی بہن آپ کے لیے کھانا لایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مگر حضرت امام احمد ابن حنبل اس کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ یہ واقعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں منصور حلاج کون تھے۔ ان کی بہن جو ہے وہ بھی ولیہ تھی۔ منصور حلاج کی بہن ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل سے کہتی ہے کہ حضور میں تو چرخا کاٹتی ہوں، اور اس سے جو اجرت آتی ہے وہی حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال سے کھانا پکا کر آپ کے لیے لاتی ہوں، آپ میرے کھانے کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ امام احمد بن حنبل کا جواب سنو، ارشاد فرماتے ہیں میری بہن تیرا کھانا تو حلال کا تھا، مگر تو کھانا تو جیل میں دے کر چلی جاتی تھی، مگر جیلر جو ہے، سپاہی جو ہے، تمہارا کھانا جس پلیٹ میں لاتے تھے وہ پلیٹ حلال طریقے سے آئی ہے یا حرام سے آئی ہے وہ مجھے نہیں معلوم تھا، اس لیے میں مشتبہ کھانے کو بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بزرگان دین تھے کہ مشکوک چیزوں کو بھی ہاتھ لگانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور آج آپ اور ہم، اللہ اکبر، یہاں تک کہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ لقمہ کھانے کے بعد، غور سے سننا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ لقمہ کھانے کے بعد اگر تیرے دل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجیں مارنے لگے، لقمہ کھانے کے بعد اگر عبادت میں کیف و سرور آنے لگے، لقمہ کھانے کے بعد ایک نماز کے بعد تو دوسری نماز کا انتظار کرنے لگے، تو سمجھ لے تیرا وہ لقمہ حلال کا گیا ہے۔ اور مولانا روم آگے فرماتے ہیں کہ لقمہ کھانے کے بعد تیرا نفس امارہ تجھ پر غالب آ جائے اور گناہوں کی طرف ہمیشہ ذہن رہے۔ لقمہ کھانے کے بعد اگر کسی مومن کے لیے تیرے دل میں عداوت بھی آ جائے، اگر کسی مومن کے لیے بغض اور حسد بھی آ جائے، سمجھ لے وہ جانے والا لقمہ حرام کا ہے، وہ جانے والا لقمہ حرام کا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہداء یہ خود بھی حرام کھاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اپنی اولاد کو بھی حرام کھلاتے ہیں، تمیز نہیں کرتے۔ ارے آپ اور ہم تو اولاد کی تربیت کیا کریں گے؟ اولاد کی تربیت تو انہوں نے کی تھی جو ہمہ وقت مصطفیٰ کی معیت میں رہا کرتے تھے۔ اولاد کی تربیت تو ان صحابہ نے کی تھی جو ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر درس حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ روزانہ فجر کی نماز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتے،
مگر کچھ دنوں سے صحابہ دیکھ رہے تھے کہ ابو دجانہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سلام پھیرتے ہی وہ فوراً نکل جاتے ہیں، دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ ابو دجانہ کی یہ بات صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم کچھ دنوں سے ابو دجانہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہی فوراً نکل جاتے ہیں، دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابو دجانہ کو بلاؤ۔ ابو دجانہ کو بلایا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لبیک یا رسول اللہ کہہ کر حاضر ہوئے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دجانہ، یہ صحابہ تمہارے ساتھی تمہارے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ کچھ دنوں سے تم جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کر نکل جاتے ہو فوراً اور دعا میں شامل نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ابو دجانہ کا جواب سنو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بے شک میرے ساتھیوں کی جو شکایت ہے وہ وجہ ہے، سچ فرمایا انہوں نے، مگر یا رسول اللہ ایسا کرنے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وجہ بیان کر دو، ان کا جو شک ہے وہ صاف کر دو، ان کے سامنے جو بات رکھ دو تاکہ یہ پھر تمہارے بارے میں بات نہ کرے۔ اور بے شک یہی ہونا چاہیے، جب کسی کو کسی کے معاملے میں غلط فہمی پیدا ہو جائے نا تو بات آمنے سامنے بیٹھ کر ہونی چاہیے، آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہونی چاہیے تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ آج غلط فہمیاں ہم ذہن میں دل میں رکھتے ہیں اور پھر نہ جانے یہ غلط فہمی یاد رکھو پھر ناسور بن جاتی ہے اور صدیوں تک جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تو جب کسی کو کسی کے معاملے میں کوئی غلط فہمی ہو جائے تو سامنے بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے شکایت کی تھی ابو دجانہ کے بارے میں کہ یہ دعا میں شامل نہیں ہوتے، تو ابو دجانہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ساتھیوں کی جو شکایت ہے وجہ ہے، مگر اس کے پیچھے وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مدینے میں کچھ دنوں سے ہوا چل رہی ہے، مدینے میں کچھ دنوں سے ہوا چل رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو گھر ہے اسی گھر کے برابر بازو میں جو گھر ہے، یعنی میرا جو پڑوسی ہے وہ یہودی ہے، میرا جو پڑوسی ہے وہ یہودی ہے یا رسول اللہ، اس یہودی کے بارآمدے میں، بارآمدہ سمجھتے ہو نا، باہر جو چوکھٹ ہوتی، آنگن جسے کہتے ہیں، اس یہودی کے بارآمدے میں ایک بہت بڑا کھجور کا درخت ہے اور اس درخت کی کچھ شاخیں میرے آنگن میں آ کر جھکی ہوئی ہے، اس درخت کی کچھ شاخیں میرے آنگن میں آ کر جھکی ہوئی ہے یا رسول اللہ، مدینے میں جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کھجور کے درخت میں سے چند کھجوریں میرے آنگن میں آ کر گر جاتی ہے تو میں فجر کی نماز پڑھ کر فوراً اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ میری اولاد کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ ساری کھجوریں چن کر میں واپس یہودی کے آنگن میں ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ حرام کا لقمہ میری اولاد کے پیٹ میں نہ چلا جائے، یہ حرام کا لقمہ میری اولاد کے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو واقعہ آگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک سے تو تعلق نہیں ہے، مگر سن لیجیے، عشق رسول سے بھرپور واقعہ ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ابو دجانہ، کیا پسند کرو گے کہ وہ درخت تمہارا ہو جائے؟ پسند کرو گے کہ وہ درخت تمہارا ہو جائے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کرم نوازش ہو جائے تو بہتر ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کو بلاؤ۔ یہودی کو بلایا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو تیرا کھجور کا درخت ہے وہ ابو دجانہ کو دے دے، اس کے بدلے میں جنت میں مجھ سے 15 درختوں کا وعدہ لے لے، اس کے بدلے میں مجھ سے 15 درختوں کا، کھجوروں کے درختوں کا وعدہ لے لے۔ اب سرکار اس کو 15 کھجور کے درخت جنت میں دے رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس کو ایمان بھی تو عطا کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس کو ایمان بھی تو عطا کر رہے تھے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ جس کے دل پر مہر لگ چکی ہو وہ کبھی ایمان قبول نہیں کر سکتا۔ عرض کرتا ہے کہ نہیں، مال، دنیا کا مال، دنیا کا مال انسان دیکھ چکا ہے، اس کے فائدے دیکھ چکا ہے، اسی لیے انسان حریص ہو گیا ہے دنیا کے مال کا، آخرت کا فائدہ اس نے دیکھا نہیں ہے ابھی۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ قیامت کے دن ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دوں، ایک مرتبہ تیری بارگاہ میں سجدہ کر لوں، ایک مرتبہ تیری تسبیح پڑھ لوں، تیری پاکی بیان کر دوں، تاکہ مجھے اتنا بڑا اجر تو نے جو دیا ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے۔
مگر قیامت کے دن پھر مہلت نہیں مل سکتی۔ تو دنیا کا مال، اس کا فائدہ ہم نے دیکھا ہے، تو اس نے بھی دنیا کے مال کا فائدہ دیکھا تھا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے تو دنیا ہی میں اس کے بدلے مال چاہیے۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں فلاں باغیچے میں میرے 15 کھجوروں کے درخت ہے، وہ تو مجھ سے لے لے اور یہ ابو دجانہ کو دے دے، یہ ابو دجانہ کو دے دے۔ اب ایک کے بدلے 15 مل رہے تھے، گھاٹے کا سودا تو تھا نہیں۔ کہتا ہے، اب سنو، یہودی کہتا ہے ابو بکر بے شک میں نے، چلو یہ سودا میں نے قبول کر لیا، میں نے دے دیا، مگر اے ابو بکر یہ کوئی ہاتھ میں اٹھانے کے دوسرے ہاتھ میں دینے والی چیز تو ہے نہیں کہ میں نے ابو دجانہ کو دے دیا، وہ تو میرے بارآمدے میں ہے، اب ابو دجانہ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ صدیق اکبر کا عشق پکار اٹھا، دینا تیرا کام تھا، اب آگے مصطفیٰ کی مرضی، جا تو اپنے گھر چلا جا۔ وہ یہودی جب رات کو سویا، صبح میں اٹھا تو وہ کھجور کا درخت اس یہودی کے بارآمدے میں نہ ہوتے ہوئے ابو دجانہ کے بارآمدے میں موجود تھا، ابو دجانہ کے بارآمدے میں موجود تھا۔ تو یہ اس طریقے سے صحابہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے، صحابہ اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اور آج کل کی ہماری اولاد، گنے کی ٹرک اگر اس محلے سے یا کسی بھی محلے سے گزرتی ہے تو میں نے تو دیکھا ہے 2-4 گنے ہماری اولاد تو یوں کھینچ لیا کرتی ہے نا، سیڈی گنے یوں کھینچ لیتی ہے۔ بات معلوم ہی نہیں ہے، کیا ہم نے سکھایا ہی نہیں ہماری اولاد کو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ کیوں؟ آج ہماری سوچ بدل چکی ہے، آج ہماری فکر بدل چکی ہے۔ آج ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ صرف سروں پر ٹوپی یا امامہ باندھ لینا اسی کو مسلمان سمجھ لیا ہے۔ آج ہم نے صرف داڑھی رکھنے کو مسلمان سمجھ لیا ہے۔ بے شک داڑھی کی فضیلت، ٹوپی اور امامی کی فضیلت اپنی جگہ پر، مگر ان شعار اسلام کو ہم نے مسلمان سمجھ لیا ہے۔ تو مسلمانوں سن لو، یہ شعار اسلام حقیقی مسلمان نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے ہمیں ہمارے دل کو مسلمان بنانا پڑے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دل و نگاہ کو پہلے مسلمان تو بناؤ، پہلے دل و نگاہ کو مسلمان بناؤ، تب جا کر ہم حقیقی مسلمان بنیں گے۔ مگر یاد رکھو، یہ ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہیں، ٹوپی اچھی سے اچھی خریدتے ہیں، امامے کے پیچ اچھے سے اچھے باندھتے ہیں، اچھے سے اچھے لباس ہم زیبتن کرتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان ہے، باہر نکلنا چاہیے، باہر نکلیں گے تو انٹری پڑنی چاہیے، ہماری لگنا چاہیے کہ مسلمان جا رہا ہے۔ اور عید کے دن تو یہ معاملات اور زیادہ مزید ہو جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، اللہ تعالی ہماری نہ ٹوپی دیکھتا ہے، نہ چہرے دیکھتا ہے، نہ لباس دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ خدا تمہارا دل دیکھتا ہے، خدا تمہارا دل دیکھتا ہے۔ جہاں خدا کی نگاہ نہیں، ان چیزوں کو سنوارنے میں لگے ہیں، اور جہاں خدا کی نگاہ ہے، خدا جس چیز کو دیکھ رہا ہے اس کو سنوارنے میں نہیں لگے، اس کو بگاڑ کر بیٹھے۔ اس دل میں دنیا کی محبت کا کتا بیٹھ چکا ہے، حرام چیزوں کی وجہ سے، حرام ذرائع سے مال خریدتے ہیں، حرام ذرائع سے تجارت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اس وجہ سے ہمارا دل بھی مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس دل کو اگر زندہ کرنا ہے تو اس دل کو حلال طریقے سے کمایا ہوا مال دو۔ سرکار فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جس میں انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ سور گیا تو پورا جسم سور جاتا ہے۔ تحقیق جان لو کہ وہ دل ہے، دل کو سنوارو تو انشاءاللہ انسان خود بخود سنور جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حلال طیب اور پاکیزہ رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حرام کے لقمے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خاتمہ بالخیر مدینے میں و بغداد معلیٰ میں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔